الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ۔ ہر چیز میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اور یہ دیکھیے ایک مسلمان کے تعلق سے ایسا گمان کرنا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ ہم اپنے ایمان میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور مسلمان کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے نہیں، شریعت اور اسلام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اور مشرکین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جب اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ہمارے گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، آپسی نفرتیں پھیل جاتی ہے، طرح طرح کی جو ہے ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانیاں پھیل جاتی ہے، ایک گھر کے اندر جو چند لوگوں کو خیر و سکون سے رہنا چاہیے وہ سکون ان کا ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بڑھ جاتی ہے، وہ کبھی اس کے تعلق سے بھلا نہیں سوچتا اور یہ اس کے تعلق سے بھلا نہیں سوچ پاتا ہے۔ غرض کی کئی ایک برائیاں خالی اس بدشگونی کی وجہ سے جنم لے لیا کرتی ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدشگونی کے تعلق سے ارشاد فرمایا،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شگون شرک ہے. 3 مرتبہ آپ نے اس کو فرمایا کہ شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے. پھر فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال آتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال آتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، وہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا وہ وہم اس کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن اگر مسلمان اس بات کی طرف توجہ نہ کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کو ہٹا کر اس شخص کو توکل پر قائم کر دیتا ہے. توکل مطلب اللہ عز و جل کی جانب سے بھروسے پر قائم کر دیتا ہے کہ اللہ عز و جل توکل کی نعمت ملنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس کو یہ نعمت نصیب ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی ہے. تو فرماتے آقا علیہ السلام کہ ہر ایک کو ایسا خیال آتا ہے، لیکن جب بندہ اس خیال کی طرف توجہ نہیں دیتا تو اللہ عز و جل اس کو ہٹا کر اس کو توکل پر قائم کر دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ شریعت مطہرہ میں بدشگونی یا بد فعال لینا، برا فعال لینا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. شریعت ان باتوں کو مانتی ہی نہیں ہے، اسلام میں ان باتوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. بلکہ بدشگونی ایک وہم ہے جو انسان کو پریشان کرتا ہے. تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت نقل فرماتے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ بدشگونی کی حیثیت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ وہ غربت اور تنگ دستی میں اس قدر مبتلا ہوا کہ اس کے پاس کھانے کا کوئی ساز و سامان بھی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ مٹی کھانے پر مجبور ہو گیا. مٹی کھا کر بھی اس کے پیٹ کی بھوک نہ مٹی. تو اس نے سوچا کہ چلو ایران کے شہر اہواز کا سفر کیا جائے اور کسی ایسے شخص کو وہاں جا کر ڈھونڈا جائے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. وہ شخص اپنے گھر سے نکلا. اس شہر پر جانے کے لیے کشتی سے جایا جاتا تھا. دریا کنارے پہنچا تو جیسے ہی پہنچا وہاں دریا پر کوئی کشتی ہی موجود نہیں تھی. اس نے بدفعل لیا کہ اب تو یہ کام میرا اور مشکل ہو جائے گا. لیکن تھوڑا آگے بڑھا، اس خیال کو اس نے دل سے ہٹایا تو اسے ایک کشتی تو دکھی، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ اس کشتی میں سوراخ ہے. اس نے اس کو یہ دوسری بدفعلی سمجھا اور یہ سمجھا کہ اب تو کشتی میں بھی سوراخ ہے، اب میں کیسے جاؤں گا. بہرحال اس نے پھر دل میں سوچا کہ چلو اس سے دل ہٹاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو وہ طرح طرح سے جو ہے وہ پرانی باتوں کی طرف یا اس طرح کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا. غرض کی آگے بڑھا تو اسے کشتی دکھائی دی جس پر کشتی بان یعنی ملاح موجود تھا، کشتی چلانے والا. اس نے کشتی چلانے والے کا نام پوچھا تو کشتی چلانے والے نے کہا کہ میرا نام دیوزادہ ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کہ شیطان کا بچہ. اس نے پھر یہ خیال کیا کہ یار یہ تیسری بدفعلی ہے، لیکن بادل ناخواستہ مجبوراً وہ اس کشتی میں بیٹھ گیا. اس کنارے پر پہنچا تو اس کے پاس چند کچھ سامان تھا. اس نے مزدوروں کو آواز لگائی اور کہا کہ مزدوروں میرا سامان اٹھاؤ. تو ایک مزدور آیا جس کی ایک آنکھ ہی پھوٹی ہوئی تھی، جو کانا تھا. اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو چوتھی بدفعلی ہو گئی. دل میں خیال آیا کہ میں جس مقصد سے نکلا ہوں اب وہ مقصد میرا پورا نہیں ہو سکتا، مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے.
لیکن پھر خیال آیا کہ واپس لوٹ گیا تو کر کیا سکوں گا، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوں۔ غرض کی جیسے تیسے میں اس شہر کے مسافر خانے میں پہنچا، اور مسافر خانے میں کمرہ لے کر میں بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، سوچنے لگا کہ یا تو یہ کوئی میرا دشمن ہوگا یا بادشاہ کا نمائندہ ہوگا۔ غرض کی ڈرتے ڈرتے میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے بھیجا ہے، اور فلاں شخص نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ ان سے جا کر کہنا کہ اگرچہ ہمارا آپس میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے، لیکن اخلاقی فریضہ پہلے ہے، اس لیے میں ان سب جھگڑوں کو ختم کر کے مجھے معلوم پڑا کہ تم پریشانی کے عالم میں ہو، میں یہ چند دینار تمہارے لیے بھیج رہا ہوں، اگر تم چاہو تو ان دینار کو قبول کر لو، اور اگر چاہو تو یہی رہو، روزانہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تو اس شخص نے 30 دینار یعنی 30 سونے کے سکے مجھے دے دیے، اور وہ چلا گیا۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ وہ شخص اس 30 دینار کا اس سے پہلے کبھی مالک نہیں ہوا تھا، اس کی ملکیت میں کبھی اتنا مال آیا ہی نہیں تھا۔ جب اسے 30 دینار ملے تو اسے اللہ عز و جل کی ذات پر کامل یقین اور توکل ہوا، اور اس نے جان لیا کہ بدشگونی میرا وہم تھی، اور بدشگونی ایک وہم ہوا کرتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر بندہ اللہ پر بھروسہ کرے تو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آدمی اگر بدشگونی خیال کرے گا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تعلق سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے تعلق سے ہمارے شہر میں یہ مشہور ہے کہ جب یہ شخص کسی کے سامنے صبح صبح آ جاتا ہے اور کوئی شخص کسی کام کے لیے نکل رہا ہو اور اس کو دیکھ لے تو اس کا وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے شہر کے اندر یہ مشہور ہے کہ جب فلاں شخص باہر نکلے تو باہر نہ نکلو ورنہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے جب کسی کو کسی اہم مقصد کے لیے جانا ہوتا ہے تو پہلے اپنے خادم کو بھیج کر معلوم کروا لیتے ہیں کہ فلاں شخص تو باہر نہیں ہے، پھر اس کے بعد نکلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے تعلق سے جس کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہے اور لوگ اس سے بدفعلی لیتے ہیں اور اپنے کام کے ہونے میں اس کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کا حکم بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کا وہم ہوتا ہے جو ان کے سامنے آتا ہے۔ کسی کی وجہ سے کسی کام کا بگڑ جانا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور ایسے موقع پر شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے اذا تطیرتم فامضوا، کہ جب تمہیں کسی معاملے میں بدفعلی ہو، تمہارے دل میں ایسا خیال آئے کہ یہ کام کروں گا تو میرا کام بگڑ جائے گا، تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ فامضوا، اس کام کو کر گزرو، اس کام کو کر لو، کیونکہ یہ خیال آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر تم اس کام کو نہ کرو گے تو یہ شیطان کی پیروی ہوگی، اور اس کام کو کر لو گے تو یہ شریعت مطہرہ کے حکم کی پابندی ہوا کرے گی۔ تو ایسے موقع پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی بدفعلی ایک تو اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر اس طرح کا خیال آئے کسی کام کے لیے نکلے اور کوئی چیز ہو جائے تو اس کام سے رکو مت، اس کام کو کر ڈالو کہ اسی میں شریعت مطہرہ کی اتباع ہے، اسی میں شریعت مطہرہ کی پیروی ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق ایک دعا ارشاد فرمائی کہ ایسے موقع پر یہ دعا پڑھ لیں کہ جب اس طریقے کا خیال آئے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک
ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ کوئی فعال نہیں ہے مگر تیری ہی طرف سے، اور نہ ہی کوئی بہتری ہے مگر تیری طرف سے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعا اگر پڑھ لیا جائے تو وہ بدفعلی کا خیال ختم ہو جائے گا، وہ وہم ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو بہتر فرما دے گا اور اس کے دل میں توکل عطا فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ بدفعلی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کسی سے کسی کا برا خیال لے لینا اور اس کی وجہ سے کسی کام کو نہ کرنا، یہ ایک مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ میری وجہ سے جو ہے اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے، اور اس کا دل اس معاملے میں غمگین ہوتا ہو، تو یہ تو حرام ہو جائے گا کہ ایذائے مسلم ہے، یعنی مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ عز و جل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے معاملات ہمارے اندر نہیں پائے جانے چاہیے، اور بالخصوص اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں، اپنے عزیز و اقارب رشتے داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات تو ہونے ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر والے، معاشرے، پڑوسیوں کے ساتھ اتفاق و محبت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر ہمارے دلوں میں انہی کے تعلق سے ایسا خیال پیدا ہو جائے گا تو دل میں بجائے محبت کے نفرتیں پیدا ہوں گی، اور نفرتیں پیدا ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا وبال کیا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ محلہ کبھی خوشحال نہیں ہوگا، آپس میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوتے رہیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے درمیان ہوتی رہے گی۔ اس لیے ان چیزوں کا اعتبار بالکل نہ کیا جائے۔ بزرگان دین کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ ایسی چیزوں کو بالکل حقیر سمجھا کرتے تھے۔ جیسے ہم سنتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ ہمارے درمیان بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بدشگونی مراد لیتے ہیں، بدشگونی پر عمل کرتے ہیں، لیکن بزرگان دین کا توکل اور ان کا عقیدہ اور ان کا طرز عمل اس تعلق سے کیا تھا؟ سماعت فرمائے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خارجیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے، خارجی یہ ایک فرقہ آپ کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہو گیا تھا، اور اسلام کے عقائد سے انہوں نے ایک الگ عقیدہ پیدا کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرقے کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر تیار کیا، اور جس دن اس لشکر میں آپ جانے لگے، یعنی جس دن لشکر کشی کرنی تھی، جنگ کرنا تھی، تو ایک نجومی جو ستاروں کی چال، چاند کی رفتار اور سورج کی رفتار کو دیکھ کر یہ بتایا کرتے تھے کہ آج بارش ہوگی، آج نہیں ہوگی، آج اگر یہ کام کیا جائے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ سب غیر مسلموں کے طریقے ہیں کہ وہ شادی بھی کرنا ہوتی ہے تو پنڈت کو بلا کر اس کا وقت نکلواتے ہیں، کون سا وقت بہتر رہے گا۔ ہمارے یہاں پر ہر وقت بہتر ہے، ماہ و سال اور تمام اوقات اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہر وقت بہتر ہے۔ اگر بندہ ان کے تعلق سے مثبت خیال رکھے گا تو وہ مثبت ہی ہوں گے، پازیٹیو ہی ہوں گے، اور اگر وہ خود ہی اس کو منفی خیال کرے گا تو اس کا وہم اس کے سامنے آئے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک نجومی آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آج چاند منزل اقرب میں ہے، چاند کی منزلیں ہوا کرتی ہے، اسی میں سے ایک جو ہے منزل ہوا کرتی ہے اقرب، جس کو کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے تو لوگ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، قمر در اقرب۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بہت سے لوگ اس طریقے کے مسائل بھی پوچھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ قمر در اقرب میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کہ جس تاریخ میں قمر در اقرب پڑ رہا ہو، یعنی چاند منزل اقرب میں ہو، اس دن شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگوں کا ایک الگ نظریہ ہوتا ہے۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں شادی نہیں کرنا چاہیے، کیوں شادی نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے کہ اسی تاریخ میں شادی کی جائے،
بلکہ جب رشتہ ہو اور بندے مومن اپنے حسن اخلاق اور اپنے اسلامی شعار کے مطابق جب کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، فرائض عبادات کے اوقات مقرر ہے، لیکن نوافل اور دیگر معمولات کے اوقات مقرر نہیں، ان کو جب کیا جائے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اب اس طریقے کا خیال پیدا کرنا کہ چاند جب منزل اقرب میں ہو اس وقت شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط نظریہ ہے۔ دیکھیے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے کو کیسے ٹھکرایا۔ تو نجومی آ کر کہنے لگا کہ حضور آج لشکر کشی نہ کیجیے، آج حملہ نہ کیجیے کہ غلط معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ چاند منزل اقرب میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی قمر در اقرب کی کوئی حیثیت جانی ہو، نہ شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی اس کی وجہ سے کسی کام کو ترک کیا ہو، تو پھر بھلا میں کیوں نیا راستہ نکالوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جنگ کے لیے تشریف لے گئے اور خارجیوں سے جنگ ہوئی، اور ایسی جنگ ہوئی کہ اس جنگ کے بعد اللہ نے حضرت علی کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ ایسی فتح کبھی انہیں عطا نہیں کی تھی۔ تو یہ دیکھیے اسلامی نظریے پر عمل کرنے کی برکت اور غیروں کے نظریے کو ٹھکرانے کی برکت، لیکن چونکہ ہمارے دل تو وہموں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل تو وہموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کسی عالم دین نے مسئلہ بتا دیا اور کسی نے شادی کر لی، لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو غلط الفاظ نکال رہا ہوگا، اور پھر اگر ہو جائے گا تو سارا وبال اس بتانے والے کے سر پر ہوگا، ہے نا۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں اپنے دل کو بالکل مضبوط کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کی نعمت کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس بات کو اپنی گرہ سے باندھ لینا چاہیے کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور وہی ہوگا جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ تو اگر لکھا ہوگا تو چاہے وہ آج کروں تب بھی ہوگا اور کل کروں تب بھی ہوگا، قمر در اقرب میں کیا جائے تب بھی ہوگا اور قمر در اقرب میں نہ کیا جائے تب بھی ہوگا، اگر قسمت میں لکھا ہوگا تو ضرور ہوگا۔ تو اگر بندہ اس بات پر توکل کر لے، اس بات پر بھروسہ کر لے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جیسا کہ آپ نے پہلے حدیث سماعت کی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح کا خیال لوگوں کے دلوں میں آتا ہے، لیکن اگر بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرے اور اس کی طرف خیال نہ لے جائے تو اللہ تعالیٰ اس خیال کو ہٹا کر اس کو توکل پر قائم فرما دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام حضرت مزاحم یہ کہنے لگے، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی سفر پر جانے لگے تو کہنے لگے کہ حضور ابھی چاند منزل دبر میں ہے، منزل دبران میں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ عز و جل کے کردے پر بھروسہ کرتے ہیں، چاند کے منزل دبران میں ہونے پر ہم بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین کی تاریخ بھی اس معاملے میں ملتی ہے کہ انہوں نے اس بات کی طرف کبھی توجہ نہ کی۔ اب جیسے آپ دیکھ لیجئے، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اسے کہتے ہیں سفر کا مہینہ، اور سفر کے مہینے کے تعلق سے بھی لوگوں کے بہت سے نظریات ہیں۔ اس میں لوگ شادی نہیں کرتے، کوئی اچھا کام شروع نہیں کرتے۔ اس سفر کے مہینے کو مہینہ منحوس شمار کیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ خاص کر اس کے جو 13 دن ہوتے ہیں یہ بڑی تیزی کے دن ہوتے ہیں، اسی کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ پھر جب 13 تاریخ آتی ہے تو اس پر فاتحہ لگاتے ہیں، یہ خیال کر کے فاتحہ لگانا کوئی غلط بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ خیال کر کے فاتحہ لگانا کہ اب برے دن جو تھے وہ نکل گئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو بھی دن تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے، اور جب آئیں گے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئیں گے، تو پھر اس میں برائی اور اچھائی کا معاملہ کیا؟ ہم اپنی سوچ یہ کیوں بناتے ہیں کہ وہ برے دن تھے؟ ہم اپنی سوچ یہی بنائیں کہ وہ اچھے دن تھے۔ اب آپ کو دیکھیے، تاریخ کی روشنی میں چند باتیں ہم بتاتے ہیں کہ ہم تو اس کو سفر سمجھ کر کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں،
لیکن اسی سفر کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سی کامیابی عطا فرمائی. اسی لیے بزرگان دین اس کو سفر نہیں کہتے صرف، بلکہ کہتے ہیں سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ، کیونکہ لوگوں کا نظریہ اس کے تعلق سے یہ تھا کہ یہ سفر یہ بدفعلی کا مہینہ ہے. اور یہ طریقہ تھا مشرکین مکہ کا. مشرکین مکہ سفر کے مہینے کو بدشگونی شمار کرتے تھے، منحوس شمار کرتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا طیرا ولا سفرا ولا حامہ، یہ فرمایا تھا کہ سفر کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ہی پرندے سے بدشگونی لینے کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی الو سے بدشگونی لینے کی کوئی حیثیت ہے. آقا علیہ السلام نے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کیونکہ مشرکین ان باتوں کو کیا کرتے تھے اور وہی مشرک بعد میں ایمان لائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کی تعلیم ضروری تھی، ورنہ جن باتوں سے منع نہ کیا جاتا وہ ان باتوں پر رہتے. تو آقا علیہ السلام نے ان باتوں سے منع کر دیا. حالانکہ الو کے تعلق سے بھی لوگ طرح طرح کے خیالات شمار کرتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے بھی اسلام میں کوئی اس کی حیثیت نہیں کہ اس کو دیکھ کر یا اس کے بیٹھنے کو دیکھ کر اللہ کے عذاب کی جو ہے خبر لی جائے، یا یہ کیا جائے کہ اب یہاں کام بگڑ جائے گا، یہ منحوس ہو جائے گا. اس طرح کے معاملات مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. تو گرد کی جب لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے، اس وقت مسلمانوں نے اور بزرگان دین نے اس کا نام سفر المظفر رکھا تاکہ لوگوں کا نظریہ ختم ہو جائے کہ یہ سفر ناکامیابی کا مہینہ نہیں بلکہ سفر تو کامیابی والا مہینہ ہے. اور اللہ نے اسلام کے اندر کتنی کامیابیاں سفر المظفر میں عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے عطا فرما سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو برا سمجھتا ہے تو وہ تاریخ کے ان اوراق کو دیکھے کہ اللہ نے کیسی رحمتیں اس مہینے میں نازل فرمائی. بعض لوگ اس مہینے میں شادی کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت خاتون جنت کا نکاح حضرت مولا کائنات سے سفر کے مہینے میں ہی فرمایا تھا. اسی بات کے نظریے کو ختم کرنے کے لیے کہ لوگ اس کو برا نہ سمجھے. اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی، خیبر کا قلعہ جو بڑا مضبوط قلعہ تھا اور یہودیوں کے قبضے میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کے مہینے میں ہی اس خیبر کو فتح کروا کر مسلمانوں کے سپرد فرمایا. یہ کامیابی. حضرت خالد بن ولید جن کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو طاقت و قوت ملی، اور وہ طاقت و قوت ملی کہ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں انہی کے ذریعے سرنگو ہو گئی، اور بڑی بڑی جو اس وقت سپر پاور طاقت تھی جس کو قیصر روم کی طاقت کہا جاتا تھا، قیصر کہا جاتا تھا، وہ طاقت حضرت خالد بن ولید کے ذریعے ہی ختم ہوئی. اور اسی سفر کے مہینے میں حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لے کر آئے اسی سفر کے مہینے میں. یہ کتنی بڑی کامیابی کا پیش خیمہ تھا ان کا ایمان لانا کہ حضرت خالد بن ولید کی چال بازیوں کے ذریعے ہی جنگ احد میں مسلمان جیتی ہوئی لڑائی شکست کھا گئے تھے بظاہر، کیونکہ حضرت خالد بن ولید بڑے بہترین سپہ سالار اور لڑائیوں کے فن کو جاننے والے تھے. اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے. مشرکین مکہ نے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست دے دیا تھا بظاہر ظاہری طور پر، لیکن پھر جب یہی خالد بن ولید ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنی وہ صلاحیتیں اسلام کے اندر استعمال کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کی وہ مدد کی کہ 60 ہزار آدمیوں کے مقابلے میں یہ 60 آدمیوں کو لے کر پہنچ جاتے تھے. 60 ہزار آدمیوں کے مقابلے میں صرف 60 آدمی کو لے کر پہنچ جایا کرتے تھے اور جنگ جیت جایا کرتے تھے. جنگی پیتروں کے ذریعے ایسا خالد بن ولید جیسا سپہ سالار سفر المظفر کے مہینے میں ایمان لایا جو اسلام کے لیے کامیابیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا. اسی طریقے سے کسرا جو اس وقت کی ایک دوسری حکومت تھی اور جس کا تسلط ایران پر تھا، جس کے بڑے بڑے محلات تھے، سن 16 ہجری میں
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسرا کے قلعے کو بھی فتح کروا کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا. وہ مہینہ بھی سفر کا مہینہ تھا. تو پتہ چلا کہ اسلام میں تو سفر کے مہینے میں بڑی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. پھر اس مہینے کو منحوس سمجھنا اور بالخصوص گھر کی اسلامی بہنوں کے درمیان تو یہ مہینہ بالکل بلاؤں کا مہینہ ہی سمجھا جاتا ہے. بعض جگہوں پر اسی مہینے میں اسی لیے صدقات کیے جاتے ہیں، زیادہ صدقات میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. کہیں انڈے اور آٹے دیے جاتے ہیں. کاٹھیا واڑ کے اکثر علاقوں میں خاص کر 13 تاریخ کو انڈا اور آٹا لوگ صدقہ کرتے ہیں. بہرحال صدقہ ہر وقت اچھی چیز ہے، لیکن یہ سمجھ کے کرنا کہ یہ منحوس مہینہ اس لیے ہم انڈا صدقہ کر رہے ہیں تاکہ بلائیں ہم پر نہ آئے، یہ نظریہ بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جو ہے بغیر صدقہ کیے اگر ہماری یہ سوچ ہو تو یہ بلائیں ٹال سکتا ہے. ایسا توکل مسلمانوں میں ہونا چاہیے. اور توکل کی نعمت یہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا ذہن یہ بنائیں کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. کسی کے اونچ نیچ ہو جانے پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، یا کسی کے اچھا ہونے سے ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، برا ہونے سے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں بدشگونی، بدفعلی. تو بدشگونی اور بدفعلی لینا اسلام میں حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اچھا شگون لیا جا سکتا ہے، اچھا فعل لیا جا سکتا ہے. جیسے کسی کام کے لیے نکلے، کوئی نمازی آدمی آپ کو نظر آ گیا تو آپ نے اچھا فعل لیا کہ یہ نمازی آدمی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا چہرہ دیکھ لیا تو میرا یہ کام بن جائے گا، تو یہ لے سکتے ہیں. لیکن اس کا اپوزٹ نہیں لے سکتے کہ کوئی بے نمازی مل گیا تو اب ہم نے یہ سوچا کہ کام بے نمازی سامنے آ گیا، کام بگڑ جائے گا، ہے نا. اس معاملے کو نہیں لے سکتے. لیکن اچھا فعل لینا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کے ذریعے اور کبھی کاموں کے ذریعے اچھا فعل لیا کرتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں اپنے صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے تھے تاکہ ایک زمانے کے بعد عمرے کی سعادت مسلمانوں کو ملے. اب تاریخ کی روشنی میں نہیں جاؤں گا ورنہ واقعہ بڑا طویل ہے. تو اس وجہ سے گئے تھے کہ عمرہ کرنے کا موقع ہمیں مل جائے. اس لیے پہلے آپ نے حدیبیہ جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 26 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہیں پر قیام فرما لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین سے بات کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ جا کر بات کرے کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف فرما تھے اور باتیں چل رہی تھی، لیکن مشرکین کا کوئی جواب نہ تھا. مشرکین جو ہے پہلے طرح طرح کے نمائندوں کو بھیجتے تھے اور صاف انکار ہی کرتے تھے کہ ہم کبھی بھی تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی افرادی قوت تھی کہ اس وقت چاہتے تو حملہ کر دیتے، لیکن مکہ مکرمہ پر آپ کو ابھی حملے کا حکم نہیں ملا تھا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف توجہ نہیں ڈال رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے نمائندہ بنا کر بھیجا کہ وہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے. تو وہ شخص جب دور سے آتا ہوا دکھائی دیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے. لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ سہیل ہیں. سہیل سہل سے بنا، سہل کا معنی ہوتا ہے آسان. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سہیل ہے تو ہمارا کام آسان ہو گیا ہے، اگر سہیل ہے تو ہمارا کام آسان ہو گیا ہے. تو دیکھیے یہاں نام سے، اچھے نام سے اچھا شگون لینا، اچھا فعل لینا، یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی. اور آقا علیہ السلام متعدد مرتبہ ایسے تاریخی واقعات بھرے پڑے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اچھی چیزوں کو دیکھ کر اچھا فعل لیا، اچھے نام کو دیکھ کر اچھا فعل لیا. تو اچھا فعل لینا جائز ہے،
لیکن برا فعل لینا، بدشگونی لینا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اسلام میں اس کی قطعی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔